اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور بچوں، آج کا جو عمل اور وظیفہ ہے یہ سنیں اور اس پر عمل بھی کیجیے گا۔ یہ سب سے فیصلہ کن عمل ہے۔ جو بچہ والدین کا نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتا، بری عادتیں ہیں، تو ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر کے آپ اللہ سے دعا کیجئے گا، تھوڑی سی محنت کر لیں تو انشاءاللہ تعالی جیسا آپ چاہتے ہوں گے ویسا ہو جائے گا۔ اولاد آپ کی ایسی فرما بردار ہوگی کہ لوگ مثالیں دیں گے۔ میرے عزیز بچوں، والدین کی نافرمانی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا سے شروع ہو جاتی ہے۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ اپنے والدین کو اف تک بھی نہ کرو۔ اتنا سا لفظ کی بھی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ اور میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ فرض نماز، نفل نہیں کہ میں فرض نماز توڑ کے حاضر ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا عبداللہ بن عمر سے کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر طواف کروایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا، ابھی ایک تھکی ہوئی سانس کا بھی حق ادا نہیں کیا تم نے۔ جب تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے تھک کے گہری گہری سانسیں لی، ان میں سے ابھی ایک سانس کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعا لو اللہ کے واسطے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات مت کرو۔ میرے عزیز بچوں، دنیا عارضی ہے، آخرت جو ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہے اور سب سے اہم ہے۔ اہم ہے اس لیے سب سے بہترین ہوگی۔ اگر ہم اپنے والدین کی خدمت کریں گے تو ہم جنت میں جائیں گے، اور خدا کے لیے اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی مت کرو، کیونکہ اس سے نہ دنیا رہتی ہے نہ آخرت رہتی ہے۔ میں اور آپ تو آج کے انسان ہیں۔ ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کو پتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نشانی بتا دیں۔ یہ بچیاں جو خاص طور پر سن رہی ہیں وہ یہ غور سے سنیں کہ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا کوئی نشانی بتا دیں تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹیاں عام طور پر بدتمیزی نہیں کرتی، بچے بدتمیز ہوتے ہیں، بچیوں میں بدتمیزی کم ہوتی ہے بچوں کی نسبت۔ تو میرے نبی نے کہا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کریں گی تو قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑ جائے گی۔ یہ اتنا خوفناک عمل ہے، والدین کو ذلیل کرنا، ان کی نافرمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت بڑا خوفناک عمل ہے۔ ماں باپ کو جنت کا ذریعہ بناؤ، جہنم کا نہیں۔ آگ میں نہ جل جانا ماں باپ کی بدتمیزی کے ساتھ۔ ڈگریوں کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر پھینک دے گا اگر والدین کے نافرمان ہو گئے۔
تو آپ نے فرمایا جب بیٹیاں بھی ماں کو ذلیل کرے گی تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو توڑ دے گا۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جہاد پہ جانے لگے تو ان کی والدہ نے ان سے کہا کہ میں اکیلی ہوں بیٹا، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے نہیں، میرے نبی نے جہاد کا اعلان کیا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ تو انہوں نے پھر کہا بیٹے میں اکیلی ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ تو ان کی والدہ نے، ان کی ماں نے کہا بیٹا میں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اس دودھ کا واسطہ رک جاؤ۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں۔ تو ان کی والدہ نے اللہ کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا، میں نے ابو ہریرہ کو اپنے دودھ کا واسطہ دیا کہ رک جاؤ میں اکیلی ہوں، لیکن وہ پھر بھی نہیں رک رہا اور جہاد پہ جانا چاہ رہا ہے۔ تو جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہتھیار سجا کر مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا تو آپ نے منہ دوسری طرف کو پھیر لیا۔ یہ میرے نبی کے غصے کی نشانی تھی کہ جب آپ کسی پہ ناراض ہوتے تھے تو اس کو دیکھ کر منہ دوسری طرف کو پھیر لیتے تھے، اور جب آپ نے منہ پھیرا تو وہ دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ماں کو چھوڑ کر کون سا جہاد کرنا چاہ رہے ہو؟ مجھے تمہارے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، مجھے تمہارا جہاد نہیں چاہیے، ماں کے قدموں میں جا کر بیٹھو۔ اور آپ نے ان کو مسجد سے اٹھا دیا۔ حالانکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ جب اتنی زیادہ ضرورت تھی جہاد کے لیے، چاروں طرف سے کفر حملے کر رہا تھا، تو میرے نبی نے ڈانٹ پلا دی کہ تجھے اپنی ماں کے دودھ کا بھی خیال نہیں آیا، اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں تجھے دودھ کا واسطہ دے رہی ہوں، رک جا۔ میرے عزیز بچوں، والدین کی نافرمانی کا گناہ بھی بہت بڑا ہے اور والدین کی فرما برداری کا اجر بھی بہت زیادہ ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، اگر دروازے سے گزرو گے تو ہی جنت میں جاؤ گے۔ چلے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، چلتے ہیں آج کے اپنے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ جس طرح میں بیان کروں گا آپ نے اسی طرح کرنا ہے، اور یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بہت ساری چیزیں بہت سارے کاموں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن ان کے پڑھنے میں ان کی نیت میں فرق ہوتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے بچوں کو فرما بردار بنانے کا، یہ سورہ فاتحہ کا فیصلہ کن عمل ہے، اس میں وقت کی قید کوئی نہیں ہے، یہ آپ جب مرضی 24 گھنٹوں میں ایک مرتبہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ کسی ایک نماز کے ساتھ اس کو کر لیں۔ زیادہ بہتر جو ہوتا ہے وہ بعد نماز عشاء ہی ہوتا ہے، تو آپ اس کو زبانی یاد کر لیں۔ سورہ فاتحہ کو جس طرح میں بیان کروں گا تو آپ نے اسی طرح پڑھنی ہے۔ یہ عمل آپ نے مسلسل 41 دن کرنا ہے۔ پانی کا ایک گلاس ساتھ میں رکھ لیجئے، باوضو ہو کر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پہلے پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی نماز والا پڑھنا ہے۔ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ آپ نے سورہ فاتحہ کس ترتیب سے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اس کے بعد 7ویں مرتبہ آپ نے مکمل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ سورہ فاتحہ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ایک دن میں 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور مسلسل یہ 41 دن آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ بھول جاتے ہیں تو پھر آپ کو نئے سرے سے دوبارہ شروع کرنی پڑے گی، اس لیے اس میں غلطی کوئی نہ کریں۔ یہ بہت زبردست اور بہترین عمل ہے اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے اور نیک بنانے کے لیے۔ تو جو ساتھ میں پانی رکھا ہوا ہے اس پہ آپ 3 پھونکے ماریں، اور جو بچی اور بچہ کہنا نہ مانتا ہو جب وہ سویا ہوا ہو تو اس پہ آپ دم کریں، اس کے سر پہ آپ پھونکے ماریں 3 مرتبہ، اس نیت کے ساتھ کہ یہ میرا فرما بردار ہو جائے، اور اس پہ پانی کے چھینٹے بھی ماریں، اور اگر ہو سکے سب سے بہتر ہے تو کسی بھی طریقے سے پانی بھی اس کو پلا دیں، اور اگر بچہ پاس نہ ہو تو اس کی کوئی نہ کوئی تصویر پاس لازمی ہوگی، وہ بھی نہ ہو تو اگر کہیں باہر کے ملک میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو اس کائنات میں، تو آپ یہ والا عمل پڑھیں مسلسل 41 دن، اور تصور میں رکھ کے اس کو پھونک مار دیں۔ اس کے سر میں آپ نے پھونکے مارنی ہے، تصور میں یا تصویر میں یا حقیقت میں اگر آپ کے پاس ہے، اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ فرما بردار ہو جائے۔ پھر دیکھیے گا میرے رب کی رحمت کہ وہ کس طرح آپ کا فرما بردار ہوگا انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، تو اس کی طاقت بہت ہے، اس کا ثواب بہت ہے۔ تو جس طرح میں نے بتایا اسی طرح آپ پڑھیں، اور پڑھ کے آپ عمل کریں تو جو آپ چاہتے ہوں گے وہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی نافرمان بچے اور بچی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو فرما بردار بنائے، ان کو نیک بنائے، اور جو آپ کی حاجت ہو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اسے پورا کرے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو نیچے کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، جیسے ہی مجھے وقت ملا انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی عزت اور ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک شیئر کرنے سے جو کہ اللہ کا کلام، اللہ کا نام پڑھے گا، اس کا ثواب آپ کو، مجھے، ہم سب کو ملے گا۔ چلے میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔